अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं पहले हेडलाइंस पर। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं, कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ अक़ीदत व मोहब्बत अनमिट और लाजवाल। बदतरीन भारतीय मज़ालिम भी पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की लाफानी मोहब्बत ख़त्म न कर सके। कश्मीरी अवाम का इल्हाक़ पाकिस्तान का ख्वाब जिंदा और जावेद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरियों ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान भरपूर जोश और जज्बे से मनाया। भारतीय जाबिराना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद। जम्मू कश्मीर की भारतीय कब्जे से आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म की तजदीद। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की पाकिस्तान से फितरी और दायमी रिश्ते की रोशन अलामत। कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानी आज़ादी और हुर्रियत की मिसाल बन चुकी। 10 लाख भारतीय फौज की दरिंदगी और सफाकियत भी कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकी। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। भरपूर जज्बे से पाकिस्तान के साथ नजरियाती वाबस्तगी का इजहार। मुजफ्फराबाद, जहलुम, वादी लीपा समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवाम पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत के लिए सड़कों पर निकल आए। 19 जुलाई 1947 की इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद की तौसीक की। पाक फजाइया के तैयारों ने आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में 2 एजाजात अपने नाम कर लिए। मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाने वाले फख्रे पाकिस्तान JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द बेट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फजाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल करके कनकोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफी का एजाज हासिल किया। कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फजाइया की पहचान रही है। आला एजाजा, तकनीकी महारत और बेहतरीन मयार के हुसूल के लगन की वाज़े दलील है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की पाक फजाइया के दस्ते को मुबारकबाद। पाक फजाइया ने मई में दुश्मन के तैयारे गिराकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। पाक फजाई के 21वीं सदी की जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल रहती दुनिया तक दी जाएगी। ये कामयाबी अकास है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फजाइया को रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। खेल के मैदान से खुशखबरियां। पाकिस्तान ने वॉलीबॉल और स्नूकर का मैदान मार लिया।
थाई लैंड में एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान के खिलाफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से कामयाबी। इब्तदाई 2 सेट हारने के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान अंडर 16 टीम को चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। बहरीन में पाकिस्तानी क्यूइस्ट छा गए। मोहम्मद आसिर ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारत के बरजेश दामानी को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त। हसनैन अख्तर वेल्स के हैरी पावेल को हराकर अंडर 17 के चैंपियन बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चकवाल। सैलाबी रेले से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। जहां भाग अफराद के लिए 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद का ऐलान। सूबे भर में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाइल करने का हुक्म। वजीर आला की ढुमन पुल की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कच्चे घरों में मकीन खानदानों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में कयाम की सहूलत फराहम की जाए। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए भरपूर तैयारी की जाए। मरियम नवाज। हंगो में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में DPO मोहम्मद खालिद और SHO नबी खान जख्मी। सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म की हंगू में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। जख्मी DPO और SHO की जल्द सेहतयाबी की दुआ। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखने के अज़्म का इरादा। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बामकसद और तामीरी मुज़ाकरात हुए। अमरीकी हुकाम के साथ तिजारत, कानूनी और मसनूई जहानत के शोबों में सरमायाकारी पर बात हुई। मुज़ाकरात का नतीजा दोनों मुल्कों के मुआशी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए सूदमंद साबित होगा। उम्मीद है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कमसिन पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड और ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद काबिलियत की मिसाल है। पाकिस्तानी नौजवान और बच्चे दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद का वज़ीर आज़म की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान मुख्तलिफ तक़रीबात में शरीक होंगे। आलमी अमन, बैनुल-अक़वामी ताअवुन, मसला फ़लस्तीन और इस्लामी ताअवुन तंजीम से मुताल्लिक़ इजलासों की सदारत करेंगे। इसाक डार फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर। रियासती बयानिए को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। NDMA का 25 जुलाई तक बारिशों के बायस मुमकिन है सैलाबी सूरत हाल का नया अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिशें मुतवक्की। दरियाए काबुल, सवार, पंजगुड़ा, कल्पीनी नाला और बारा नाला में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान जबकि दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। इस्लामाबाद में हालिया बारिशों से रावल डैम में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पानी की सतह 1748 फीट होने पर स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे।
very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक फजाइया के हाथों भारत के 5 तैयारे मार गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बदतर हो रही थी। भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे थे। मैंने दोनों मुल्कों की जंग रुकवाई, मामला तिजारत के जरिए हल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir. मार्का हक में शानदार कामयाबी। ISPR ने मुफस्सल दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। मार्का हक में तमाम वाकयात को तरतीब के साथ बयान किया गया। हकायक पर मबनी फिल्म को नाजरीन ने बेहद सराहा। भारतीय शहरियों ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठाए। पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। फैशिस्ट मोदी का भारत को इंतहा पसंद हिंदू रियासत बनाने का ख्वाब। मगरबी मीडिया का इजहार तशवीश। बीजेपी हिंदुत्व को अमली जामा पहनाने पर अमल पैरा। RSS हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। मुआक्किर बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने RSS के कयाम के 100 साल मुकम्मल होने पर जश्न कुशा मसमून। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट का भी RSS एजेंडे से मुतालिक खदशात का इजहार। RSS बीजेपी की हुकूमत को मुसलमानों के खिलाफ रियासती इक़दामात और पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमती पॉलिसियाँ अख्तियार कराने के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत को बड़ा धचका। ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मिसाइल वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हथियारों की साख बुरी तरह मुतासिर। भारत से मुज़ाकरात खत्म करने के बाद ब्राजील का इटली से राबता। अतालवी एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने पर गौर। भारतीय फजाइया की नाकामी। मोदी सरकार की पर्दापोशी बेनकाब। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फजाइया की इबरतनाक नाकामी की कलई खुल गई। पाकिस्तान ने जदीद भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक न सके। भारत में आइंदा 114 तैयारे खरीदने की डील पर सवालात उठने लगे। भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार। भारतीय पुलिस अवाम को रियासती जबर से कुचलने के लिए नस्ल परस्ताना मिसालों का सहारा लेने लगी। भारतीय पुलिस ने सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का मंजर अवाम को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का परचम थामने वालों को सख्त नताइज की धमकियां। जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी ग्याना फ्लॉयड ने भारतीय पुलिस के ट्वीट को शर्मनाक और तौहीन आमेज करार दे दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहूनी बर्बरियत जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी और फायरिंग। 70 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में खुराक के मुंतजिर 32 फलस्तीनी भी शामिल। सेहूनी फौज के जनूबी लबनान पर भी फजाई हमले। 1 शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शाम और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक। शाम के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा का ऐलान। तमाम ग्रुप पुरअमन शाम की तामीर के लिए मुत्तहिद हो जाएं। थॉमस ब्रिक की शाम के मुसल्लह ग्रुपों से हथियार डालने की अपील। जनूबी शाम के सूबा स्वेदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती शुरू। मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान लड़ाई में अब तक 940 अफराद हलाक हो चुके। तर्जुमान शामी वजारत दाखिला।
معروف صداکارہ یاسمین طاہر مختصر علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئیں۔ مرحومہ نے پی ٹی وی کی متعدد دستاویزی فلموں کو اپنی آواز سے 4 چاند لگائے۔ وفاقی سیکریٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی امرین جان کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، مرحومہ کی فنی خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے یاسمین طاہر کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا کل سے آغاز، مقابلہ شام 5 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سیریز ٹرافی کی رونمائی، دوسرا میچ 22 اور تیسرا میچ 24 جولائی کو ہوگا۔ تمام مقابلے شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس دفاعی چیمپئن سلوینیا کے تادیج پوگاچر کی مسلسل دوسری کامیابی، 13واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ 10.9 کلومیٹر کا فاصلہ 23 منٹ میں طے کیا۔ ڈنمارک کے سائیکلسٹ دوسرے اور سلوینیا کے سائیکلسٹ تیسرے نمبر پر رہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ درست ہر وقت بر وقت۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان اس تجدید عہد کے ساتھ منایا کہ وہ جموں کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر اور جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں الحاق پاکستان کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ یہ پیش رفت تقسیم برصغیر کے منصوبے کے تحت پاکستان اور بھارت کی صورت میں 2 آزاد ریاستوں کی باقاعدہ تشکیل سے تقریباً 1 ماہ قبل ہوئی تھی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق الجماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے پیغام میں کہا کہ 19 جولائی جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے، جب 1947 میں اس روز کشمیریوں نے اپنی تاریخی قرارداد الحاق پاکستان کے ذریعے اپنا مستقبل مملکت خداداد کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی قرارداد کشمیریوں کے حقیقی جذبات اور احساسات کی ترجمان ہے اور وہ اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گزشتہ 78 برس سے قربانیوں کی ایک عظیم تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا ظلم و ستم کشمیریوں کے دلوں میں موجود پاکستان کی محبت ختم نہیں کر سکا ہے اور وہ اس کے تسلط کے خاتمے اور پاکستان میں شامل ہونے کے لیے عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی پولیس نے آج کانگریس پارٹی کو ریاستی حیثیت کی بحالی کے حوالے سے سری نگر میں احتجاجی مظاہرے سے روک دیا۔ پولیس نے لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی میں قائم انتظامیہ کی ہدایت پر کانگریس کے دفتر کو سیل کر دیا اور پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو دفتر پہنچنے سے روک دیا۔
یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی جو داستان 1947 میں شروع ہوئی تھی وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ بھارتی فوج کی درندگی اور شفافیت کشمیریوں کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ غیور کشمیریوں کی غیر قانونی تسلط کے خلاف دہائیوں پر محیط جدوجہد ان کے جذبہ حب الوطنی اور آزادی کے لیے سچی طلب کی غمازی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل ہی کشمیریوں کے حقوق اور خطے میں امن کا ضامن ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی اجتماعی سوچ اور پاکستان سے فطری اور دائمی رشتے کی روشن علامت ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی ظلم و جبر کے باوجود حق خود ارادیت کی جدوجہد استقامت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی قربانیاں دنیا بھر میں آزادی، حریت اور قربانی کی مثال بن چکی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنے تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں جلد سے جلوس منعقد ہوئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ کشمیریوں نے بھرپور جذبے سے پاکستان کے ساتھ اپنی نظریاتی وابستگی کا اظہار کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ یوم الحاق پاکستان کے سلسلے میں مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام تجدید عہد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیری نوجوانوں نے 19 جولائی 1947 کی قرارداد الحاق پاکستان کے متن پر اپنے لہو سے دستخط کر کے قرارداد کی توثیق کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے جیسے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے شہر کی مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ اس سے پہلے ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے پاکستان کے ساتھ وابستگی کو فطری اور اپنے مطالبہ الحاق پاکستان کو اٹل قرار دیا۔ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ہماری منزل ہے اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا الحاق ہونا ہے۔ جب بھی ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو آزادانہ طور پہ حق خود ارادیت کا موقع ملے گا کہ جموں کشمیر کی بھاری اکثریت، ایک غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دے گی انشاءاللہ العزیز۔ ضلع جہلم ویلی میں لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقے چناری میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی قیادت میں الحاق پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کے دوران راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بسنے والے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیوں کا مقصد کوئی سیاسی یا مفاد حاصل کرنا نہیں بلکہ الحاق پاکستان کی منزل کا حصول ہے۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام خورشید نیشنل لائبریری مظفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کی سیاسی و سماجی شخصیات، حریت کانفرنس کے قائدین اور دیگر مقررین نے کہا کہ یوم الحاق پاکستان کشمیریوں کے لیے انتہائی اہم دن ہے۔ اس روز کشمیریوں نے اپنے لیے واضح سمت کا تعین کیا کہ ان کا جینا مرنا صرف پاکستان کے سنگ ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب کشمیریوں نے اپنی منزل کا تعین کیا، اس کا رخ طے کیا، اور میرے لیے تو خاص طور پہ اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد ان شخصیات میں تھے جنہوں نے بڑا کلیدی رول ادا کیا اور اس قرارداد کو پاس کرنے کے لیے اپنا تمام صلاحیتیں صرف کی۔ آج بھی مقبوضہ جموں و کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو یا دنیا بھر میں جہاں پہ بھی کشمیری بستے ہیں وہ اس دن کو تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں کہ ہماری منزل پاکستان ہے۔ لائن آف کنٹرول کے علاقے وادی لیپا میں بھی الحاق پاکستان کے سلسلے میں ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں یوم الحاق پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا اور پاکستان کے ساتھ مذہبی، نظریاتی، ثقافتی اور بھائی چارے کے اٹوٹ رشتوں کا تجدید عہد کیا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ 5 اگست 2019 میں بھارت کی جانب سے دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے اقدامات خطے میں فوجی موجودگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ مزید تفصیل جانیے فہد جاوید سے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنی فوجی طاقت اور کالے قوانین کے ذریعے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رکھا ہے۔ بی جے پی کی حکومت نے سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے سخت پابندیاں، مواصلاتی بلیک آؤٹ اور آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین نافذ کر رکھے ہیں۔
جس کے تحت حریت قیادت سمیت ہزاروں سیاسی قیدیوں کو مختلف جیلوں میں نظر بند کیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں نیا ڈومیسائل قانون نافذ کیا ہے، جس سے بیرونی لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجراء اور زمین کی خریداری کی اجازت ملے گی۔ اس سے مقامی لوگوں میں علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ قابض بھارتی افواج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے گرفتار افراد کو مختلف تفتیشی مراکز، تھانوں اور جیلوں میں جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا معمول بنا لیا ہے۔ بھارتی افواج، پیراملٹری فورسز، اسپیشل آپریشن گروپ، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقبوضہ کشمیر میں متعدد عقوبت خانے قائم کر رکھے ہیں، جہاں معلومات اور اطرافی بیان حاصل کرنے کے لیے کشمیریوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان تفتیشی مراکز میں جہاں پوچھ گچھ کے دوران شدید تشدد کے باعث ہزاروں کشمیری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زندگی 5 اگست 2019 کے بعد جہنم بن چکی ہے، جہاں بی جے پی کی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر اپنے غیر قانونی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں 10 لاکھ سے زائد سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا خطہ مانا جاتا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک 30,000 سے زائد کشمیریوں کو حراستی مراکز، مختلف تھانوں اور کیمپوں میں جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ 2,400 سے زائد کشمیریوں کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے زخمی کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں آزاد میڈیا اور سول سوسائٹی کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے تاکہ وہ بین الاقوامی سطح پر معصوم کشمیریوں کی آواز کو بلند نہ کر سکیں۔ فواز جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی شہرت یافتہ برطانوی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں 2 اعزاز جیت لیے۔ معرکہ حق میں بھارتی فضائیہ کو سبق سکھانے والے پاکستانی JF-17 بلاک 3 کو رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو 2025 میں اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ طیاروں کی شاندار پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے۔ JF تھنڈر نے پاکستان سے برطانیہ تک مسلسل نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ JF-17C بلاک 3 پاکستان کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی نمائندگی کرتا ہے۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کے C-130 نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پاک فضائیہ کے طیارے C-130 کو کانکورس دی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو 2025 کے دوران مختلف ملکوں کی فضائیہ کے سربراہوں کی کانفرنس میں پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ اعلیٰ مہارت اور اس کے طیاروں کی نفیس اسپینٹ اسکیموں کو مختلف ملکوں کے فضائیوں کے سربراہوں سے بے حد سراہا۔ اس شاندار کامیابی پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کے دستے کو مبارکباد دی اور کہا کہ قومی پرچم بلند رکھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی پہچان رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ اعزازات حاصل کرنا ہماری پیشہ ورانہ صلاحیت، تکنیکی مہارت اور اعلیٰ معیار کے حصول کے لگن کی واضح دلیل ہے۔ عالمی سطح پر اس کامیابی نے پاکستان کے ایویشن شعبے کو فخر سے ہمکنار کیا ہے۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو جیسے معتبر فضائی شو میں یہ کامیابی پاک فضائیہ کی قابلیت کو تسلیم کیے جانے کا ثبوت ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کی قیادت کے ویژن اور پائلٹس اور ٹیکنیشینز کی پیشہ ورانہ صلاحیوں کی بدولت پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہو رہا ہے۔ پاک فضائیہ نے مئی 2025 میں دشمن کے 6 طیارے گرا کر عملی میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ برطانیہ کے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاک فضائیہ کے ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک C اور C-130 کو ہر لیس کی شاندار کارکردگی پر پاک فضائیہ کی قیادت، پائلٹس اور ٹیکنیشینز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ کی کامیابیاں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی 21ویں صدی کی سب سے بڑی اور طویل فضائی جنگ میں بہترین کارکردگی کی رہتی دنیا تک مثال دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے چکوال کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں کا معائنہ کیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔
عوام مشکل میں ہو تو عوامی قیادت ان سے کیسے دور رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف چکوال میں بارشوں کے باعث سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خود پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تکیہ شاہ مراد، امیر پور منگل لنیانی اور دیگر مقامات کا فضائی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے چکوال کو جہلم سے منسلک کرنے والے ڈھمن برج کا بھی فضائی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے متاثرہ روڈز کی تعمیر و بحالی کا مشاہدہ کیا اور سیلابی پانی کی نکاسی کے عمل کا جائزہ لیا۔ چکوال ڈی سی آفس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو سیلاب کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں سول ڈیفنس فورس کو دوبارہ پوری طرح فعال کرنے کا حکم دیا اور رضاکاروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ٹریننگ کی ہدایت کی۔ انہوں نے بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکان خالی کرانے اور مکین خاندان کو ریلیف کیمپ یا سرکاری عمارتوں میں قیام کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈھمن پل کو جلد سے جلد ٹریفک کے لیے کھولنے کا حکم دیا، جبکہ چکوال کو جہلم سے لنک کرنے والے پل سمیت چکوال کے دیگر 6 برج اور روڈز کی تعمیر و مرمت جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بارشوں کے دوران چھتیں گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے اور تودا گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے فی کس مالی امداد دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں، تاہم حکومتی اداروں کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، ضلع ہنگو کے علاقے شناواڑی میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دوآبا پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع پر شناواڑی کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں ڈی پی او ہنگو خالد خان، ایس ایچ او دوآبا نبی خان شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم نے ہنگو آپریشن میں 9 خارجی دہشت گردوں کی ہلاکت پر پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی لیے ہماری جو قوم ہے وہ متحد ہے، دہشت گردی کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے اپنی کارروائی جاری رکھے گی۔ صدر مملکت نے زخمی ڈی پی او محمد خالد اور ایس ایچ او نبی خان کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے ہنگو آپریشن میں 9 خارجی دہشت گردوں کی ہلاکت پر پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کی بے خونی کے لیے قوم متحد ہے، دہشت گردی کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بامقصد اور تعمیری مذاکرات کا نتیجہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتوں کا احوال اماد افان سے۔ امریکہ کے دورے پر واشنگٹن میں اپنے ہم منصب امریکی عہدیداروں سے مذاکرات کا دور مکمل کرنے کے بعد وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ سے معاشی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سینیٹر اورنگزیب کا کہنا تھا کہ باہمی تجارت اور ٹیرف کے سلسلے میں بات چیت مثبت رہی۔ We had a very constructive meeting and dialogue۔ اس میں جو مثبت پیش رفت ہوئی ہے over the last few weeks and few months، جو ہماری ٹریڈ ٹاکس اور ڈسکشنز چل رہی تھیں، اس کا ایک بڑا مکمل احاطہ کیا گیا۔ وی فوکسڈ آن دوز ایریاز جو ابھی بھی تھوڑے سے آؤٹ اسٹینڈنگ ایسپیکٹس ہیں۔ So I think there is a very clear commitment from both sides so that we can move towards the finishing line۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ امریکہ سے باہمی تجارت کے لیے پاکستان نے اپنے پوٹینشیل سیکٹرز کو سامنے رکھا ہے۔ مذاکرات میں برآمد کنندگان کو رعایت ملے گی کہ وہ امریکہ سے تجارت کر سکیں، جو دونوں ممالک کے لیے ون ون سچویشن ثابت ہوگی۔ ایریاز آلریڈی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں in terms of minerals and mining, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. We feel کہ this will be a real game changer. Both sides again committed کہ یہ ٹریڈ سے ہم شروع کریں گے and then it will very quickly be followed through with the investment discussions between the two countries تاکہ it becomes a real win-win for Pakistan and United States۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین سیاسی، سفارتی اور اسٹریٹجک تعلقات میں بہتری کے بعد باہمی تجارت سے معاشی استحکام کی نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ اماد امان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستانی کانٹینٹ کریٹر طلحہ احمد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے طلحہ احمد کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کامیاب کو کانٹینٹ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اعزازی شیلڈ دی۔
वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी तोहफे में दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवान बल्कि बच्चे भी दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम के लिए लामहदूद टैलेंट की एक मिसाल है। तलहा अहमद ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई और हौसला अफजाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। नाइब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में इसहाक़ डार आलमी आम, बैनुल-अक़वामी ताउन, मसला फ़लस्तीन और इस्लामी ताउन तंजीम से मुतालिक इजलासों की सदारत भी करेंगे, जबकि फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम से मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म अपने दौरा अमरीका के दौरान वाशिंगटन भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जेहोन बैरामोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को सराहा और दोस्ताना रवाबित को मज़ीद वसअत देने के लिए जारी मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम समेत बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन फ़ाल ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए बैनुल हुकूमती फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। कमेटी ने दिफाई शोबों को हिदायत की कि मज़ीद मालूमात हासिल करने के बाद मामला दोबारा कमेटी में पेश किया जाए। कमेटी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट पर तिजारती सामान की आमद-ओ-रफ्त बेहतर बनाने के लिए रेलवे मंसूबे का भी जायजा लिया। कमेटी ने इस मंसूबे को मकामी वसाइल से मुकम्मल करने का फैसला किया। वज़ीर इत्तलात और नशात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने रियासती बयानिया मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्की सालमियत, कौमी इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ किसी भी मनफी प्रोपोगंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। नाज़रीन, कराची की इंसदाद रिश्वत सतानी अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को टी-डैप केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। इंसदाद रिश्वत सतानी की खुसूसी अदालत की जज डॉक्टर जस्टिस शबाना वहीद ने अपने फैसले में कहा कि मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को टी-डैप केस की इब्तदाई तहकीकात में शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मवाद या शवाहिद नहीं मिले। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई की है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल के आगाज की नवीद सुना दी। मानसून का नया सिलसिला मुल्क भर को मुतासिर करेगा। मरतूब हवाएं सिंध और मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जो 20 जुलाई से बालाई और वस्ती इलाकों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी 21 जुलाई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की तवक्को है। इस सिस्टम के जेर असर 20 जुलाई तक सिंध के बेशतर अजला में बारिश और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जबकि आज से बलूचिस्तान और 21 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी आंधी और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, सूबे पंजाब, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के बेशतर अजला में कल से तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के दौरान मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मरी, गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी और पंजाब के नशेबी इलाके भी जेर आब आने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के दौरान तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रवा मानसून सीजन के दौरान इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी की सतह में 12 फुट इजाफा हुआ है। इजाफी पानी के अखराज और हिफाजती इक़दामात के तहत डैम के स्पिलवे गेट्स कल सुबह खोले जा रहे हैं। तफसील देखिए उमर फारूक की इस रिपोर्ट में।
حالیہ مانسون بارشوں کے دوران ملک بھر میں پانی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد کے راول ڈیم میں اس وقت پانی کی سطح 1748 فٹ 5 انچ ہے۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1752 فٹ ہے۔ NDMA اور ڈیم حکام کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت راول ڈیم کے سپل وے کے دروازے صبح 6 بجے کھول دیے جائیں گے اور 2 فٹ پانی کا اخراج یقینی بنایا جائے گا۔ سپل وے کے دروازے 4 سے 5 گھنٹے تک کھلے رہیں گے۔ حکام نے ڈیم اور سپل وے کے قریبی علاقوں میں شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس مقصد کے لیے مساجد میں اعلانات بھی کرائے گئے ہیں تاکہ ممکنہ سیلابی صورتحال میں شہری اپنی املاک اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر سکیں۔ عوام کو ڈیم سے ملحقہ علاقوں میں غیر ضروری آمد و رفت، فوٹوگرافی اور تفریح سے گریز کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ڈیم میں ماہی گیری اور کشتی رانی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کو مقامی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر راول ڈیم کے سپل ویز صبح 6 بجے کھولے جا رہے ہیں تاکہ اضافی پانی کا اخراج ممکن بنایا جا سکے۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج موسم گرم رہا، تاہم محکمہ موسمیات نے کل سے صوبے بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے۔ تفصیل دیکھیے نوید حیات کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہی صبح سے ہی سورج اپنے تیور دکھاتا رہا اور موسم گرم رہا۔ شہر کے کچھ مقامات پر بادل تو آئے مگر اپنے ساتھ بارش کی بجائے خبس لائے۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے کم 29 سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 60% رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر میں مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل کل سے شروع ہوگا، جس سے لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، اٹک، چکوال، حافظ آباد، گجرات سمیت دیگر اضلاع میں 25 جولائی تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب بھر میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بند راستوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی کرتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ ترجمان کے مطابق لینڈ سلائڈنگ اور برساتی ریلوں سے بند ہونے والی سڑکوں کو کھولنے کے لیے ہیوی مشینری بروقت روانہ کی گئی۔ پہاڑی علاقوں میں گرے تودے ہٹا کر روڈز کلیئر کیے گئے جبکہ برساتی نالوں سے پیدا ہونے والے شگاف فوری مٹی ڈال کر بھر دیے گئے۔ پنڈ دادن ہان جیلم روڈ، کلر کہار میں متاحرد روڈ، چکوال روڈ اور راولپنڈی کے نواحی علاقوں کرول ڈوک اور ڈوک پروانہ میں متاثرہ سڑکوں کو مکمل بحال کر کے ٹریفک رواں دواں کر دی گئی ہے۔ PDMA کے مطابق پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے اور اس سلسلے میں صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 21 جولائی سے راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا پری الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ریسکیو 1122 صوبہ بھر میں ہائی الرٹ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں موزم الدین۔ پنجاب میں مانسون اور فلڈ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ قبل از وقت آگاہی اور تیاریوں کے باعث بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کرنا ممکن ہوا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے دوران 119 اموات ہوئیں جبکہ 1594 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مانسون بارشوں کے باعث زیادہ تر اموات کمزور گھریلو اور بوسیدہ عمارات کے منہدم ہونے کی وجہ سے ہوئیں۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ پنجاب بھر میں مانسون سے قبل تجاوزات کے خاتمے اور صفائی مہم سے کافی بہتری ہوئی۔ ارلی وارننگ جب ایشو ہوتی ہے دریا سے اور ان ایریا سے نکل جائیں، جب بارش شروع ہوتی ہے تو اس وقت آپ احتیاط کریں۔ یہ تیاری اور پریپیئرڈنس جو بار بار کی گئی اس کی وجہ سے آج پنجاب کے اندر یہ رسپانس تھا، چاہے تیز سے تیز پانی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے رسپانس ہوا، چاہے وہ ہمارا گراؤنڈ آپریشن تھا، بوٹ آپریشن تھا یا ہیلی آپریشن تھا، وہ اتنا مؤثر انداز سے جو ہے کنڈکٹ کیا گیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز نے کہا کہ ممکنہ سیلابی علاقوں میں 100 سے زائد ریسکیو بوٹس اور 312 ریسکیور OBM انجن اور ضروری ایمرجنسی سامان کے ساتھ متعین ہیں۔ متاثرہ سیلابیوں نے شیبی علاقوں بالخصوص میاں والی، ڈیچی خان، لیا، راجن پور، ننکانہ، نارووال اور جیلم سے 444 لوگوں کا محفوظ انخلاء کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اربن فلڈنگ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مانسون بارشوں کے دوران ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکموں نے بہتر انداز میں کام کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مانسون ایمرجنسیز اور متاثرہ سیلابیوں نے شیبی علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے علاوہ ریسکیو 1122 روزانہ 6500 سے زائد روٹین ایمرجنسیز پر عوام الناس کو ایمرجنسی سروسز فراہم کر رہی ہے۔ موزم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ موسم کی صورتحال آپ نے سنی، خبرنامے میں شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ بی جے پی ہندتوا کو عملی جامہ پہنانے پر عمل پیرا عالمی میڈیا نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے بھارت کو ہندتوا میں تبدیل کرنے کے منصوبوں پر تشویش کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں احمد فراز۔
عالمی اور خاص کر مغربی میڈیا کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے بھارت کو ہندوتوا میں تبدیل کرنے پر تشویش کا اظہار شروع کر دیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا نے سخت گیر اور تشدد پسند ہندو تنظیم RSS کے 100 سال مکمل ہونے پر بھارت کی سیکولر حیثیت ختم کر کے اسے ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کے BJP کے ایجنڈے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی موقر روزنامے فائنینشل ٹائمز نے RSS کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے کے ایک مضمون میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ نریندر مودی کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی مسلمانوں کی قیمت پر بھارت کو ایک ہندو قوم میں تبدیل کرنے کے ہدف کے قریب پہنچ رہی ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ اس مکروہ عمل میں تشدد پسند اور سخت گیر ہندو قوم پرست تحریک RSS ان کے ہراول دستے کا کام کر رہی ہے۔ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ RSS کا مشن 21ویں صدی میں ہندوتوا یا ہندویت کا غلبہ ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS BJP کی حکومت کو مسلمانوں کے خلاف ریاستی اقدامات کرنے، ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے اور بھارتی آئین میں مسلم کش ترامیم کرانے سمیت پاکستان مخالف حکومتی پالیسیاں اختیار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ تاہم ڈپلومیٹ کے مضمون میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کی بدولت بھارت کی نئی نسل میں اب RSS کے ایجنڈے میں کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ ڈپلومیٹ نے لکھا ہے کہ عالمی دباؤ اور نئی نسل میں شعور کے باعث بھارتی حکومت ہندو قوم پرست نظریے سے پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے، اور اس کی مثال مئی میں پاک بھارت جنگ کے دوران ان کے مسلمان خاتون کرنل صوفیہ قریشی کو فوجی ترجمان کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ڈپلومیٹ نے مضمون کے اختتام پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آخر کار بھارتی حکومت کو عالمی دباؤ اور اپنی ہی جوان نسل کے سامنے ہندوتوا کے نظریے کو ترک کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارت کے 5 جہاز گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال بدتر ہو رہی تھی۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے، تب میں نے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہے تھے، ہم نے پاکستان بھارت کی جنگ کو تجارت کے ذریعے حل کیا۔ Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. بھارت کو آپریشن سندور میں عبرت ناک شکست کے بعد عالمی سطح پر بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا۔ دکن ہیرالڈ کے مطابق برازیل نے بھارت کے آکاش میزائل سسٹم کی خریداری کے لیے مذاکرات اچانک ختم کر دیے۔ برازیل اب اطالوی ایئر ڈیفنس سسٹم ایماز حاصل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ڈیفنس ایکسپریس کے مطابق مذاکرات کا اختتام بھارت کی جانب سے سسٹم کا جدید ترین ورژن فراہم نہ کرنے پر ہوا۔ برازیلی فوج درمیانے سے طویل رینج کے فضائی دفاعی نظام کی تلاش میں ہے۔ بھارتی کمپنیوں نے صرف آکاش کا پرانا ورژن فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ برازیل نے اس پرانے ورژن کو فرسودہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ معاہدے کی مجموعی مالیت تقریباً 5 ارب بھارتی روپے ہے۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارتی ہتھیاروں کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے فضائی اور زمینی حملوں میں 70 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رفح میں امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی افواج کی فائرنگ سے بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں بھی امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ پر 90 فضائی حملے کیے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس کے ساحلی علاقے المواسی میں ان خیموں کو نشانہ بنایا جہاں جبری طور پر بے گھر کیے گئے فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ تازہ حملوں میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی فورسز کی جانب سے جنوبی لبنان پر بھی فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملوں میں 1 شخص جاں بحق اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کھیل کے میدان سے اچھی خبر ہے۔ پاکستان نے ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ فائنل میں پاکستان نے دفاعی چیمپئن ایران کے خلاف 2 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے کامیابی حاصل کی۔ تفصیل مجیب الحق کی اس رپورٹ میں۔
शाबाश पाकिस्तान शाबाश। पाकिस्तान पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन बन गया। थाईलैंड में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला दिफाई चैंपियन ईरान से हुआ। ईरानी टीम ने इब्तिदाई 2 सेट जीतकर बरतरी हासिल की। ईरान ने पहला सेट 25-22 और दूसरा सेट 25-21 से जीता। 2-0 के खसारे में रहने के बावजूद पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद रहे। तीसरा सेट पाकिस्तान ने 30-28 से जीतकर कमबैक किया। चौथा सेट पाकिस्तान ने 25-21 से जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया। पांचवा और फैसलाकुन सेट पाकिस्तान ने 15-10 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला 2 घंटे और 7 मिनट तक जारी रहा। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद ने 28, फैजान ने 22 और तलहा ने 9 पॉइंट स्कोर किए। कौमी अंडर 16 टीम पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 की इबरतनाक शिकस्त से दुचार किया था। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों ने महारत और जज्बे से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कामयाबी टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और कोचेज़ की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहा। पूरी कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तानी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ दें। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नोकर चैंपियनशिप जीत ली। बहरीन में होने वाले फाइनल में पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर एक और वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद आसिफ ने बरजेश दामानी को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त देकर करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल हासिल किया। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अंडर 17 वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन बन गए हैं। फाइनल में मोहम्मद हसनैन ने वेल्स के रली पॉल को शिकस्त दी। मोहम्मद हसनैन ने फाइनल मुकाबला 4 फ्रेम से अपने नाम किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। स्नोकर की दुनिया में मोहम्मद आसिफ कई सालों से तारीख रकम कर रहे हैं। अब हसनैन अख्तर ने भी तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ में दर्ज करवा लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज कल से ढाका में हो रहा है। मुकाबला शाम 5 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील ज़ीशान क़य्यूम से। तकरीबन 1.5 माह के वक्फे के बाद पाकिस्तानी शाहीन एक मर्तबा फिर एक्शन में आने को हैं तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे 3 मैचेस की T20 सीरीज में आमने सामने। Good shot, I think. Yes, just over the top. ग्रीन शर्ट सलमान अली आगा की क़यादत में मैदान में उतरेंगी। Pick up. That is magnificent. लिटन दास बांग्लादेश की कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे। Out of the middle, has it gone far enough? Yeah, just. शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर ढाका में होने वाली सीरीज की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस की और कंडीशन से वाकिफ होने के लिए मशकें की। T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 22 T20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जिनमें से पाकिस्तान ने 19 में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश सिर्फ 3 मुकाबले जीत सका। शेरे बंगला स्टेडियम में दोनों टीमें 7 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने 5 मुकाबले अपने नाम किए। बांग्लादेश 2 मैच जीतने में कामयाब रहा। सीरीज का दूसरा मैच 22 जुलाई को और तीसरा मैच 24 जुलाई को शेड्यूल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तदेज पोगाचर की लगातार दूसरी फतह। साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस का 13वां मरहला अपने नाम कर लिया। 21 मराहल पर मुश्तमिल रेस का 13वां मरहला 10.9 किलोमीटर का इंफरादी टाइम ट्रायल पर मुहित था। पोगाचर ने मुकर्रर फासला सिर्फ 23 मिनट में तय करके इवेंट में न सिर्फ लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की बल्कि अपनी मजमूई बर्तरी में भी मजीद इजाफा किया। डेनमार्क के जॉनस विंगेगार्ड 36 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। सिल्वेनिया के प्रिमोज रॉग्लिक ने 1 मिनट 56 सेकंड्स के फर्क से पोडियम मुकम्मल किया। तदेज पोगाचर को अपने नजदीकी हरीफ जॉनस विंगेगार्ड पर 4 मिनट 7 सेकंड्स की बर्तरी हासिल हो गई। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
बर वक्त।